اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی سمجھ جاؤ کہ عین ہے، ہر وہ چیز عین ہے جو عین ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ چل رہے ہو تو کوئی عمل آپ کی زندگی کا ہے، اس عمل میں جو آپ کی چینج آ رہی ہے عمل کے اندر اللہ کے نام سے، وہ ایسا اللہ کا آپ کی زندگی میں مشکل بات ہے، سمجھ جائیے۔ جہاں جا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ کچھ عمل جو ہے جو آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ کے خوف سے، وہ آپ کی زندگی کیسا اللہ کا، جو آپ اللہ کے حدیث کے حوالے سے کام کرتے ہو وہ ایسا اللہ کے حدیث سے، جو ایسا بزرگان دین جن کا نام لیے بغیر آپ کہتے ہو کہ ان کے نام کا وہ ایسا ان کا، تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ تو زندگی تو یہاں سے ہم فیصلہ کر لیا، تو لہذا اصل میں زندگی یہی ہے جو وقف کر چکے ہو، یہ زندگی ہے۔ جن کے نام کی وقف کر چکے ہو یہ انہی کی زندگی ہے۔ بات ساری ایک آدمی جو ہے کیونکہ نسبت میں گم ہو گیا، نسبت میں گم ہو گیا، اب اس سے کیا تو عمل پوچھتے ہو؟ اب یہ عمل ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی اس نسبت میں گم ہو گئی۔ جس طرح اللہ کا ایسا تھا نا، اللہ کے بیچ کا تھا، یہ کیا ہوگا؟ نسبت ہی ہوگی۔ تو نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہنا نہیں کسی کو، یہ راز ہے، راز ہے کہ نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو اس راہ میں گم ہو گئے وہ اس راہ کا حصہ بن گئے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، آج جن لوگوں کو سنگ در میں ملا وہ اس راہ کا غبار ہو گیا۔ تو غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ ملانا ہم کو اگر سنگ آستان کا نشان برنگے موج اٹھے، راہ کا غبار ہوئے، تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے۔ کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشکبار ہوئے، 1000 بار کہا 7000 بار ہوئے۔ یہ بات ہے، لمبے عمل سے بچا کرو، یہ عمل والے بندے کدھر جا گئے؟ اچھا، اصلی عمل کیا ہے؟ نسبت، محبت، اطاعت، شوق۔ بے شوق کے باتوں سے جو ہے ایک شوق کی جو ہے نا آنسو بہت بہتر ہے۔ باقی چیز کی بات اسی بات کرتے ہیں، تم آپ کرتے جاؤ، تمہارا پڑھتے جاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوق کا جو ہے نا، ایک شوق کا نگاہ جو ہے یہ زندگی کے 1000 بے شوق چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ میں چیزیں کی خلاف بات نہیں کر رہا، چیزیں بہت ضروری ہے، لیکن شوق پیدا کرو، شوق۔ یہ ایسا نہ کہ تم بے شوق ہو جائے، بے ذوق نہ ہو راہی بے ذوق نہ ہو جائے۔ تو شوق کیا ہوتا ہے؟ نسبت۔ نسبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان سے۔ انسان کہاں ہوتا ہے؟ پردے کے باہر۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ موت کو۔ اس سے پرے بلانے والا جب بلاتا ہے تو انسان شوق میں پیدا جاتا ہے کہ ڈھونڈا کرو کون بلا رہا ادھر آنا جانا رکھا کرو۔ ادھر سارے تو پانی جہاں نہیں سے کیا رابطہ رکھو گے؟ تو یہاں کے رابطوں سے گزارا کرو ایسے وقتی طور پر، اصلی آپ کا گزارا ادھر ہی ہوگا، ادھر کوئی پکی خبر پکڑ لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات غور کیے کرو کہ جانے والا جاتے جاتا کوئی بھی نہیں ہے، اور جانے والے اس میں جاتا ہے جب تم غافل ہو جاؤ، جب بھول جاؤ پھر انسان جاتا ہے، اور جن کو تم یاد کرتے ہو وہ نہیں جاتے، وہ تو ہیں۔ اب یہ دیکھو، جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہے، اور جن لوگوں کو محبت اور عقیدت نہیں ملتی چاہے زندہ ہو تب بھی مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے وہ بڑے عالم دینی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو بتانے والی ہمیں بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پر ناراض نہ ہونا، کیا آپ کا کہنا نہ مانے؟ کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ ٹھیک بتا رہا تھا۔ ہاں، بلکہ نہیں مانیں گے۔ اچھا، ان پر ناراض ہونا کیونکہ انہوں نے جس زمانے میں تعلیم لیا وہاں اطاعت ہو گیا، اور جس زمانے سے آپ آ رہے ہیں پرانے پسماندہ آپ اطاعت کے زمانے سے سیکھ کے آئے ہیں۔ اچھا، اطاعت نہیں ہوگی اب، ٹھیک ہے؟ آپ بس اسی لیے یہ مطلب گزارتے جاؤ، ان لوگوں کی دعا کرتے جاؤ، اور جب آپ کے بغیر ہی گزارا ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کے بغیر ہونا چاہیے،
اور آپ اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ دیر بعد ہو جائے گا. یہ عمل اتنا سارا ہے. کوئی انسان مل جائے تو اس کی کوئی خدمت کر دیا کرو، خیر شریعت یاد کیے کرو. باقی بڑا عمل ہے کہ کسی کی جنازے پہ جانا، جب واقعی والا جنازہ بن جائے جانا کیا جانا کیا، جو بھاگل تھا وہی چلا جا رہا ہے. اب کس کے لیے جانا ہے؟ کیا تجھے پتہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں؟ پتہ تو چلو نا، پھر بھی کہتے ہیں ساتھ چلو. اچھا حکم یہی ہے جنازے کا ساتھ دے دو، چل دے دو ساتھ، تجھے پتہ نہیں چلنا کہ چلے گا. اس سے نہیں پتہ چلنا کہ زندہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جنازے میں آئیں گے، ورنہ پیدل جانا پڑے گا. آپ آ جائیں جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازوں کو کندھا دینے چاہیے. یہ بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل نہیں اچھا کرتے کہ عمل انسان جو ہے نا اچھے وقت کا انتظار کرے. عمل سب سے چاہیے. عمل آپ کا عمل کرتا ہے انسان نے. آپ عمل کو غور کبھی کرو نا، آہستہ آہستہ علم جو ہے یاداشت سے نکل جاتا ہے. عمل آہستہ آہستہ پرانی خوشیاں بھول جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پرانے غم بھی بھول جاتے ہیں. آہستہ آہستہ قریب رہنے والے بہن بھائی دور رہنے والے بہن بھائی بن جاتے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. انسان کرتے ایسا کام کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا اب ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. کہیں سنا آپ نے؟ عمل کی میں بات کر رہا ہوں. عمل کرے تو انسان کیا عمل کرے کہ سارے واقعات آگے پیچھے جاتے ہیں. کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے نا موت سے بچنے کا. او وہ اس حساب سے یہ راستہ نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھ دیا، چھپا دیا. اگر یہ پتہ چل جاتا تو پھر عمل سیکھتا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یاد ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا در حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ. جا رہی بات. انسان خواب کو اس وقت تک خواب سمجھتا رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو. خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ کو بچانا. جن لوگوں نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا وہ ایمان پا گئے کہ زندگی جو ہے زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد نیند ہے. نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے. یہ سوچ رہا بتا رہا ہے جانا یہ خواب کی کیفیت کیا ہے. اصلی آنکھ خود کھل کے جب بند ہو جائے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کیا ایسی سوچ بتا رہے خواب دیکھنا پہلے خواب ہے پھر خواب میں ایک اور خواب بتا دیتے وہ آپ کی زندگی خواب نہیں ختم ہو رہا. آپ تم سمجھتے ہو کہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی اور تمہارے بغیر تمہاری اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی. اور جب لوگ چلے جاؤ تم لوگ پھر ایسے گزرے گی تمہاری اولاد کی زندگی جیسے تمہاری گزر گئی بابا، جیسے ان کی گزر گئی ان کے ماں باپ کی گزر. اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے کارخانہ. تھوڑے عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، محلے وہی رہتے ہیں، شہر آباد رہتے ہیں، آبادی اتنی رہتی ہے بندہ کوئی نہیں رہتا. اس لیے آبادی اتنی ہے بندہ کوئی نہیں رہتا.